پر اس سے محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ تمام وجوہات اگر حضور کی ذات میں دیکھیں گے تو ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی۔ سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ دنیا میں جو بندہ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا نا تو اس کے حسن و جمال کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یار بڑا حسین ہے، اس سے محبت، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بڑا حسین ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا لبھاوا ہے۔ لیکن جب بات حسن مصطفیٰ کی آئے، جب بات حضور کے حسن کی آئے تو پھر سب کے سب پھیکے پڑ جاتے ہیں، سارے کے سارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر خوبصورتی مشہور ہے، حسن مشہور ہے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ کیسی خوبصورتی، کیسا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف خوب گورے تھے اور میں ملیح ہوں، میرے حسن کا نصف، یہ بھی ارشاد آتا ہے کہ میرے حسن کا نصف ان کو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حسن کا عالم یہ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جان دیتے ہیں تیرے نام پہ مردان حمد۔ ان کے حسن کا عالم یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تھا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور اپنی انگلیاں بے خودی میں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے انوار دیکھ لیتی تو بجائے انگلیاں کاٹنے کے اپنے دل کاٹ لیتی۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال۔ ان سے بڑا حسین کون؟ کوئی تم سا حسین دنیا میں نہیں آیا نا۔ اللہ نے کیا خوب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، یوسف کو تیرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ظاہر ہے مطلب ان سے کوئی حسین ہو دنیا میں تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوا جائے گا، اس کی طرف جائے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ واقعہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، چودھویں کا چاند جگمگا رہا ہے، چودھویں کا چاند لگتا ہوں لگتا ہے، کہتے ہیں کہ اس رات میں نے حضور کو دیکھا، آپ سرخ جبہ جو نا وہ زیب تن کیے ہوئے۔ اب جب آپ چاندنی رات کو نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ شاید تو اندازی کہ ذات مبارکہ ایسا حسین و جمیل ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے جیسا کہاں حسین و جمیل ہے۔ ہم محبت کریں، حسن و جمال کی بات ہے تو حضور سے محبت کریں۔ پھر اسی طرح سے اگر علم کی بات آئے تو بھائی دنیا میں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بڑا نالج والا بندہ ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑی معلومات ہے اس کے پاس، معلومات کا خزانہ ہے۔ لیکن جب بات علم مصطفیٰ کیا تو پھر کون ہے ان کے سامنے؟ کون ہے ان کے جیسا علم والا؟ وہ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، قیامت تک، قیامت کے بعد کا علم بھی میرے حضور کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کیسا علم عطا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن بات آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں آپ کے تقسیم کی پتہ چلے گا کہ واقعی ان سے بڑا سخی دنیا میں کوئی نہیں۔ کیسا نہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ باہ کیا دور کرم ہے شہر کو آتے باہ کیا دور کرم ہے شہر کو آتے
نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں سپنے نہیں ہے تو بات کریں حاضری دے رہے کوئی اور حالت ہے تو بات کریں حاضری دے رہے اور جہاں تقسیم ہو رہا ہے ڈھاکہ جا رہا ہے ہمیں جس میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی تقسیم ہو رہا ہے کیا ہے یہ میرے محبوبات کے وہ ہے سرکار ایسی سرکاوت ان سے بڑا تو سب کیوں نہ ہم محبت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں بے مثال بنایا ان کے جیسی کوئی مثل ہے نہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی آپ اپنی غلامی کو آزادی میں ترجیح دے رہا کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے آقا ملے تو ایسی غلامی قبول ہے ایسی غلامی قبول ہے آپ کے ساتھ نہیں گئے چچا کے ساتھ نہیں گئے حضور کی غلامی پسند کی اچھا جب یہ غلامی ملی جب یہ انتخاب کی گئے پھر کیا ہوا نبی پاک صاحب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور تک میرا غلام تھا آج سے میرا بیٹا ہے عطاؤں کی بارشیں ہو گئی غلام کو بیٹا بنایا اور جب اور وزیر شفقت کی بات ہے وہ کیسے شدید حقیقت میں ان سے بڑا شدید کون ہے ماں کی شفقتیں اپنی جگہ پر باپ کی شفقتیں اپنی جگہ پر لیکن جب میدان معاشر قائم ہو تو روایتوں میں آتا ہے نا کہ امت بھٹک رہی ہوگی ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی ماں کہے گی نانا آج میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گی باپ اپنا دامن چھڑا رہا ہوگا اس وقت کون ہوگا ہمارا پرسان حال اعلیٰ حضرت فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور پہچان کر کے ان کو داخل جنت کروا رہے ہوں گے ان کو جہنم سے بچا رہے ہوں گے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو کیا خوب بیان کیا گیا مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا کسی کے باؤں کی بیڑی یہ کاٹ رہے ہوں گے جب باپ کام نہیں آ رہا ہوگا ماں باپ نہیں آ رہی ہوگی حضور کی کیفیت سنے فرماتے ہیں کہ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی آم کے دامن مچل گیا ہوگا کہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تار عشق کا بندھا ہوگا ہزار چاند پتا نرم پاؤں سے ہزار چاند پتا نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑ الحمدللہ رب العالمین آج دعوت اسلامی انڈیا ایک شعبہ ہے مدرسہ مدینہ 22 اسی کے تحت آج ہمارے یہاں زونیمر صورہ سری نگر میں تقسیم اسناد اجتماع جو ہے چل رہا ہے تو یہاں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی جن نے مکمل ناظرہ قرآن کیا ہوگا ان کی بھی ماشاءاللہ یہاں پر صدر پیش کی جائے گی اسی کے تعلق سے ماشاءاللہ یہاں پر دور دراز علاقوں سے اس اسباب اجتماع میں لوگ شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ صبح 10 بجے سے بیانات کا سلسلہ ہے ابھی انشاءاللہ کریم کچھ دیر میں ہی ان حفاظ کرام کی دستار بندی کی جائے گی اور دیگر ماشاءاللہ آپ یہاں پر
शोबा जात देख रहे हैं, उसी तरह शोबा, इसी तरह यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसी तरह शोबा काफिला है। दावत इस्लामी में इंडिया इस वक्त 50+ डिपार्टमेंट को रन कर रही है। इसी में से एक डिपार्टमेंट है मदद भाई, जिसमें माशाल्लाह हिफ्ज़ नाज़रा किया जा रहा है। इस तरह दीगर डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन डिपार्टमेंट के जरिए दीनी खिदमत को जो सर अंजाम दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह दावत इस्लामिया इंडिया के तहत जो एक शोबा है मदरसतुल मदीना बॉयज़, तो जिसमें माशाल्लाह आज सौरा ज़ुनीमर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर इस्नाद इज्तिमा रखा गया है, जिसमें हुफ़ाज़ कराम और जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया है उनको सनद भी दिया जाएगा और उनकी दस्तारबंदी होगी। इसी मौके पर आज यहाँ पर इस्नाद इज्तिमा रखा हुआ है। बहुत सारे आशिकान रसूल ने माशाल्लाह यहाँ पर हाज़िरी दी है, तो कमो पेश 1000 से प्लस यहाँ की तादाद है। और माशाल्लाह दावत इस्लामी जो है फील्ड वर्क पर काम कर रही है। और अगर इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 से प्लस शोबा जात हैं जो यहाँ पर दीन मदीन की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें आप माशाल्लाह कैमरामैन आप दिखा भी सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट जिस पर आपने नज़र पड़ रही है शोबा उशरा तराफ है, इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये मदनी काफिले का डिपार्टमेंट है, इस्लाह आमाल शोबा यह डिपार्टमेंट है, इसी तरह है शोबा मदनी कोर्सेज का डिपार्टमेंट है। तो माशाल्लाह इन्हीं डिपार्टमेंट से जो तमाम शोबाजात हैं इनमें से एक शोबा जो मदरसतुल मदीना बॉयज़ जहाँ पर हिफ्ज़ नाज़रा की पढ़ाई होती है, तो उन हुफ़ाज़ कराम की आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दस्तारबंदी है। तो इसी मौके और मुनासिबत से माशाल्लाह यहाँ पर आज इज्तिमा रखा गया है। तो देखने वाले सुनने वालों से मैं यही अर्ज़ करूँगा माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का आप साथ दीजिए, मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, शार्ट कोर्सेस अपने बच्चों को कराएं, जामिअतुल मदीना में मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी के जो है अपने बच्चों को एडमिशन कराइए। और माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन शोबा दारुल मदीना भी है, ये इंटरनेशनल स्कूल है माशाल्लाह। इसका एक कैंप हमारे यहाँ गांधरबल शुहमा में है, दूसरा कैंप हमारा पटन में है, खोर पटन में, और तीसरा कैंप हमारा अनंतनाग में है, और इसी तरह जम्मू में पुंछ रजौरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना के कैंप्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी दीनी दुनियावी तालीम दोनों हैं। तो हम आप जिस तरह से भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चों के माशाल्लाह वो उन स्कूलों में पढ़ें, और इसी तरह जामिअतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है। जामिअतुल मदीना जहाँ पर आप अपने बच्चों को जो है आलिम दीन बना सकते हैं, मदरसतुल मदीना जहाँ पर हिफ्ज़ नाज़रा की पढ़ाई होती है। इसी तरह माशाल्लाह शार्ट कोर्सेस होते हैं, फैज़ान नमाज कोर्स हुआ, इस्लाह आमाल कोर्स हुआ, दिगर शार्ट कोर्स होते हैं, नाज़रा कोर्स होता है, मदनी कायदा कोर्स होते हैं। तो आप चाहें तो ऑफलाइन ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से होते हैं, जिस तरह आपको जो सहूलियत हो इस तरह से आप माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के इन शोबाजात में आकर के जो है अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारा यहाँ आना कबूल फरमाएं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी इंडिया के 50+ शोबाजात है, इसमें से एक डिपार्टमेंट है मदरसतुल मदीना बॉयज़, जिसके तहत माशाल्लाह हिफ्ज़ नाज़रा करवाया जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़ुनीमर सवूरा में हमारा जो मदरसा मदीना है मदरसा मदीना फैज़ान अवलिया, इसके तहत यहाँ पर माशाल्लाह आज तक़सीम असनाद इज्तिमा है, वो सुबह से माशाल्लाह चल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 6 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी भी होगी, और उसके साथ साथ जिन्होंने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया है तकरीबन 40 के आसपास, उनकी भी इंशाल्लाह उनकी दस्तारबंदी और उनको असनाद पेश की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक शोबा उसूल अतराफ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, काफिला है, कोर्सेज है, इस्लाह आमाल है। इन डिपार्टमेंट का मकसद और मुद्दा यही है कि लोगों तक नेकी की दावत का काम करवाया जाए, लोगों को नेक बनाया जाए, लोगों को नमाजी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसके साथ साथ जो है इस्लामी बहनों में भी काम हो रहा है। तो हमारे इस्लामी बहनों में भी कोर्सेज हो रहे हैं, और हमारी यहाँ श्रीनगर में फैज़ान सहाबियात है जिसमें 12 दिन का कोर्स हो रहा है, 6 दिन का कोर्स है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम भी अपने इस्लामी बहनों को कोई ना कोई करवाएं, तो उनको माशाल्लाह आप फैज़ान सहाबियात भेज सकते हैं। हमारा फैज़ान सईदपुरा हमची में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اور اگر آپ چاہ رہے کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائے, عالمی دین بن جائے, تو آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے, عالمی دین بنائے. جو ہمارے ماشاء اللہ بانی ہے, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس اطہر قادری دامت برکاتہم العالیہ, یہ فرماتے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے, ہر گھر میں ایک عالمی دین ہونا چاہیے. جب ہر گھر میں ایک گھر میں عالمی دین ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, تو انشاءاللہ ہر طرف ماشاء اللہ سنت و برا بہار ہوگا, سنت و بری زندگی ماشاء اللہ عام ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس میں ماشاء اللہ دعوت کے دینی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائیں. آپ آن لائن کورسز بھی کر سکتے ہیں, آن لائن کورس تقریباً دعوت اسلامی 30+ کورسز کروا رہے ہیں. گھر بیٹھ کر عالم دین بھی بن سکتے ہیں, حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہر قادری کا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یا اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما, اور خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ اختاریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. اور الحمدللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایمپتھی طالب علم مشرف بن دلاور احمد ڈسٹرکٹ گاندربل ماشاءاللہ ان طالب علم شہر رتن دستار پاک مکمل حفظ کرو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ان بولنوں میں قرآن پاک قرآن پاک ہے ڈسٹرکٹ دراز بولنوں, اور دوران قرآن پاک بولنا الحمدللہ 12 ماہ سے طبیعی برائی کرائے تشریف لکھائی تشریف انشاءاللہ تکون ہوا ساری تھئی تشریف پتی بھی بزرگ حضرات مادی بھی موقع شکل سے نہیں گئی لکھائی تشریف برائی کرائے تشریف تھئی تشریف. یہ میں دیم جواب یہ میں جواب اس میں کنسولیشن ہے, یہ میں جواب دوسری ساری تھوڑی ساری لکھائی تشریف برائی کرائے. خلاص مدینہ شریف کے بس کرو شکر آپ تو یاد مدینہ سے جس کو مدینہ جانے میں تشریف کے نشان شاباش مدینہ جس کو جانے میں تشریف شاباش شاباش شاباش. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج میں اللہ تشریف نشان ایمبا جیس بائی سنوار جیس طالبی نال سوچی امتیاز بھی بلا نعرہ رسالت. ایمپتھی طالب علم ندیم بن عبد الرشید بلگام ماشاءاللہ ان لوگ 15 رتن قرآن پاک مکمل, اور ماشاءاللہ ایمپتھی طالب علم فیضان بن علی محمد بلگام ماشاءاللہ ان لوگ 15 رتن قرآن پاک مکمل. بلگام فیضان بن یعقوب بلگام, زبیر بن عبد الرشید بارہمولہ, ذیشان بن عبد المجید بارہمولہ, تحسین بن فرح بارہمولہ, عاقب بن طارق بارہمولہ, عامر بن